ہم تعلیم میں بیٹھے نا قریب کی دعوت، ہم سے روزہ لگائے نا لوگوں کو سننے کی دعوت، اور ہم چلہ لگائے نا لوگوں کو چلنے کی دعوت۔ گشت کے اعتبار سے نکلیں گے تو سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا نور ہمیں حاصل ہوگا، اور تربیت کی سب سے بڑی شکل عمومی مقامی گشت اور بیرونی گشت کے اندر چل رہا ہے۔ اس سے جتنی انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور فکر اپنے احساس کی پیدا ہوتی ہے، ذمہ داری کا جتنا احساس پیدا ہوتا ہے کسی اور عمل سے نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو حاجی صاحب کیا فرماتے تھے کہ عمومی گشت کے اندر نکل کر دعا کی جاتی ہے، اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ وہ حاجت مند آتا تھا، کوئی غرض مند آتا تھا، کوئی بیماری کے لیے دعا کرانے آتا تھا، حاجی صاحب فرماتے تھے عمومی گشت کے اندر نکل کر دعا کرو، اللہ رد نہیں کرتا۔ اب تو یہ تذکرے کچھ کم ہو گئے، پہلے ہدایات کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی اس کام کے کرنے والوں کی دعائیں اللہ پاک ایسے قبول کرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کے اللہ دعائیں کریں۔ کتنی بڑی نسبت ہے۔ تو میرا گشت نہ چھوٹ جائے۔ تو آپ وہ مجمع ہے جو پورے علاقے کے کام کو لے کر چلنے والا ہے۔ لوگ ہمیں دیکھ کر چلیں گے، ہمیں دیکھ کر چلیں گے۔ ایک تو بھائی اپنی گشت کو، دوسرے گشت کو اہتمام کے ساتھ کرنا، کسی کو کسی عمل پر لانا ہو تو بہترین اصول یہ ہے کہ آدمی خود اس عمل پر استقامت اختیار کر لے، دوسروں کے ساتھ اکرام اور دعائیں اور اجتماعی ترغیب، لیکن اوروں کو عمل پہ لانے کے لیے خود آدمی اس عمل پر جمع جائے۔ سارے عزم کرتے ہیں۔ اور بھئی ہمیں روزانہ والا کہا جاتا ہے، یہ روزانہ والے ہیں۔ حاجی صاحب فرماتے تھے روزانہ والے ہجرت کے حکم میں ہیں، ہجرت کے حکم میں ہیں۔ جو ہی اس غرض سے نکلے، اپنے گھر سے نکلے ہیں، یہ اللہ کے راستے کے اندر، ان کا ہر عمل 49 کروڑ کے برابر ہے بدن سے نکلنے والا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ جو وقت اللہ کو دے دیا وہ وقت ہم کسی اور کام کو نہیں دیں گے۔ ہمارے رشتہ داروں کو پتہ چل جائے، واقفکاروں کو پتہ چل جائے، جاننے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وقت ان کے اجتماعی طور پر انہوں نے اللہ کو دیا ہوا ہے۔ جو رفیق صاحب نے آپ کو سنایا ہوگا، بھائی ارشاد صاحب جو بہاولپور کے ذمہ دار ہیں، فرمانے لگے کہ مولانا محمد احمد صاحب کو ہم نے جب سے تبلیغ میں اندر لگے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ مرکز میں آنے کا دن ہو اور مولانا کی عصر کی اذان انہوں نے مرکز کے اندر نہ سنی۔ ہر اذان عصر کی، جس دن مرکز آنے کا دن ہے مقامی گشت کے علاوہ، ہے نا جی، انہوں نے عصر کی اذان مرکز کے اندر آ کر سنی، اور عصر کے بعد سے کوئی کام ہے تو کر لیا، نہیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے رہے، ہے نا جی، نہیں چھوڑا۔ فرمانے لگے ارشاد صاحب قدس العالی کے ایک دن میں ذرا لیٹ آیا تو عصر میں نہیں پہنچ سکا، تو مولانا فرمانے لگے بھائی ارشاد کیا بات ہوئی، لیٹ کیوں ہو گئے؟ ارشاد سے فرمانے لگے کہ میں نے عرض کیا جی جب میں سائیکل اٹھا کر، سائیکل کا زمانہ تھا، تو چلنے لگا، گھر سے نکلنے لگا تو ایک نقاب پوش عورت اندر داخل ہوتی ہوئی کہنے لگی ارشاد تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتے میں نے آواز سے پہچان لیا کہ یہ تو میری خالہ ہے۔ تو اس نقاب پوش عورت نے کہا اچھا ماں گھر میں آ رہی ہو اور تم وہاں سے باہر جا رہے ہو؟ محبت ہے، تعلق ہے، رشتہ ایسا ہے جی، بیٹا سمجھ کر۔ تو کہتے مجھے اس سے خیال آیا کہ میں نے سائیکل رکھی، خالہ کے پاس بیٹھ گیا، تو جب اس سے تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے بعد اجازت لے کر پھر میں آیا، اس میں مجھے تاخیر ہو گئی مرکز میں پہنچنے میں۔
تو یہ قصہ میں نے مولانا کو سنا دیا رحمۃ اللہ علیہ کو. تو مولانا فرمان لگے بھائی ارشاد تم نے اپنی خالہ کو یہ کیوں نہ کہا کہ یہ وقت میں نے اللہ کو دیا ہوا ہے، جو اللہ کو دے دیا میں کسی کو نہیں دیتا. ہم اور آپ عزم کریں، آپ دیکھیں کام کیسے اٹھتا ہے، اللہ کیسے ہر عمل کے اندر حلاوت نصیب فرمائیں گے. اگر ہم عزم کر لیں کہ بھی ہماری اثر تو اسی مسجد میں آئے گی جہاں ہمارا پہنچنے کا مشورہ ہو گیا، بلکہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اذان ہمیں سنائی دیجیے. ہر بھائی کا یہ عزم ہو کہ میں نے اس پہ پکے ہونا ہے اور سب کو ترغیب دے کر اس پر لانا ہے، خود جوڑنا ہے، سب کو جوڑنا ہے. کوئی نہیں جوڑے گا، کوئی نہیں جوڑے گا، میری ذمہ داری ہے. جب تک ہر فرد واحد ایسا عزم کر کے اللہ پاک سے توفیق نہیں مانگتا میرے دوست اور بھائیوں، یہ نعمت اللہ عطا نہیں فرماتے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے تم چاہو ہی نہ ہم تمہیں دے دیں، ہمارا ضابطہ نہیں، ہمارا ضابطہ نہیں ہے. یہ ہماری حاجت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. اس کو بھائی ہم استقامت کے ساتھ کرنے والے تو یہ سارے عزم کرتے ہیں. انشاءاللہ آج کے بعد ہماری اثر تو وہی ہوگی جہاں ہمارا طے ہو گیا. اور جو اجتماعی طور پر ہمارے مرکز کے اندر آنے کے دن ہیں، جیسے شب جمعہ میں آپ کا وہ مبارک طبقہ ہے، سعادت مند لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے سبقت عطا فرمائی ہے، زیادہ قربانی کرنے والے ہیں، اللہ کی کسی قربانی کو ضائع نہیں کرتے ہے نا جی. آپ شب جمعہ میں بھی عصر سے پہلے جو 1 گھنٹہ پہلے مشورہ ہوتا ہے، آپ سب کی یہاں حاضری ہونی چاہیے. آپ سب عصر سے 1 گھنٹہ پہلے آئیں. اجتماعی فکر کا اثر آنے والے مجمع پر پڑے گا، اجتماعی فکر کا اثر پڑے گا. اور صبح سے ہم اپنی سنتوں کا بھی اہتمام کر رہے ہوں، اور بد نظری سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما لے. کوئی سنت ہم سے چھوٹ نہ جائے، اس کے بارے میں فکر مند ہو کہ آج ہماری شب جمعہ ہے اور یہ مبارک عمل ہے اللہ اکبر جس پہ اجتماعی فکر چلے گی. اجتماعی فکر چلے گی، ساری انسانیت اللہ کے غضب اور غصے سے کیسے بچ جائے. آخرت میں اللہ ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دے. کیسے ایسی زندگی پر ساری انسانیت آ جائے، اس فکر کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں. تو بھائی فکر کا اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا. اور اگر ہم بھائی ساتھی پہنچ جائیں گے، مشورہ ہو ہی جائے گا، اعمال تقسیم ہو ہی جائیں گے اور ہلکے لینے والے بھی طے ہو جائیں گے. اگر میں یہ سوچتا رہوں میں تو محروم ہو گیا. سعادت مند تو وہ جنہوں نے ان اعمال کو اختیار کر لیا اور پہنچ گئے مشورے کے اندر. تو ہم اور آپ سارے نمونہ ہیں. جو ہمارے اعمال ہوں گے اسی کے اوپر باقی لوگ آئیں گے. جو ہمارا انداز چلنے کا ہوگا باقیوں کا بن جائے. ابھی میں نے آپ حضرات کے ساتھیوں سے عرض کیا، کیا بات عرض کی، انہوں نے یہی بات فرمائی. تو بات میں نے شروع کی تھی استقامت سے. دوسری بات میں نے بیچ میں کی کہ اہتمام اپنے ان اعمال کو پابندی کے ساتھ کرنے کی. تو دوستوں اور بھائیوں، آدمی سب سے پہلے جسم کے اعتبار سے ہی کسی کام کا پابند ہوتا ہے. جب جسم اور وقت کے اعتبار سے پابند کر لیتا ہے، اللہ اس کی سوچ اور فکر کو بھی پابند کر دیتا ہے اور اس عمل کی اللہ حقیقت بھی عطا فرما دیتا ہے. حقیقت عطا فرما دیتے ہیں. تو جو وقت ہم نے طے کر لیا ہے اس پہ ہم اللہ سے توفیق مانگیں. اللہ تعالیٰ شکر ہے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، ہمارے بڑوں نے اسی چیز کو اختیار کی. اس چیز کو ہم ہر روز اللہ کا شکر ادا کریں. فلاں مسجد میں گئے تھے، میری والی مسجد میں حرم گیٹ کے اندر گئے تھے، وہاں والوں کو جمع کر کے بات کی ہے. اللہ تیرا شکر ہے، تو ہی استقامت عطا ہو. کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے. تقویٰ مسجد میں گئے تھے، یا اللہ
انہوں نے بات لے لی ہے، عزم کیا ہے، اللہ تو ہی توفیق عطا۔ اپنی محنت کی نفی، اللہ کی طرف اچھی امید، اللہ تو کرنے والے کرتے کرتے چلے جائیں گے، اللہ قیامت کے دن کرنے والوں میں اٹھائیں گے، اس محنت کے کرنے والوں میں اٹھائیں گے۔ محنت کرتے کرتے جائیں گے تو محنت کرنے والوں کے ساتھ اٹھائیں گے، انہی کے ساتھ اللہ پاک حشر کریں گے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے۔ محترم بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بھائی صاحب سے، بھائی صاحب اتنی محنت ہو گئی ہے کہ اگر ہندوستان کا مسئلہ ہوتا تو اللہ ہدایت دے دیتے، اتنی محنت ہو گئی ہے۔ لیکن بات تو یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ہمارا حشر بنوا دے، اتنی ہم محنت کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ میرے دوستو، اس محنت کے کرتے کرتے ہی جذبات پیدا ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ عنہ، جب موت کا وقت قریب آیا، بیوی مغموم ہو گئی، پریشان ہو گئی، فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ جا کر ملے۔ جذبہ گوشت کا ٹکڑا کھا رہے ہیں، اس کو کھانا بڑی لمبی زندگی ہے، وہ پھینکا، چل جا کر شہید ہو۔ اسی محنت سے جذبات بنیں گے، لیکن ہمارا چلنے کا انداز ہے، لوگ اس کو چل کر دیں، اس پر آئیں گے۔ ہم تعلیم میں بیٹھے نہ، تعلیم کی دعوت دیں، ہم سروزہ لگائیں نہ، لوگوں کو سروزے کی دعوت دیں، اور ہم چلہ لگائیں نہ، لوگوں کو چلے کی دعوت دیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ محنت ہے، عملی طور پر کریں گے تو ہدایت آئے گی، عملی طور پر کریں گے تو اس کے انوارات ملیں گے، عملی طور پر کریں گے تو اس کی حقیقت حاصل ہوگی، جب تک نہیں کریں گے تو سارے بھائی عزم کرتے ہیں، خود بھی کرنے ہیں، سب کو اس میں لانا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات بڑی قریب ہے۔ آج ہم لاہور سے آ رہے تھے، ہمارے ایک بھائی نے مولانا جمیل صاحب کی وہ بیان تھا رائیوڈ نے، وہ لگا دیا، اس میں مولانا فرما رہے تھے کہ دیکھو بھائی، ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو تبلیغ میں لگا دیا، 100 آدمیوں کو الگ الگ جو اجر ملا، اس اکیلے کو ان سب 100 کا اجر ملا۔ ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ الدال علی خیر کے فائدہ ہی، جتنی خیر کی دلالت کریں گے، ترغیب دیں گے، متوجہ کریں گے تو دوستو اتنی خیر کا اللہ پاک ہمیں بھی حصہ دے دیں گے۔ تو یہ محنت ایسی ہے، یہ تو ایسا ہے کہ جیسے سونے کی کان کے اندر ہمیں اور آپ کو اللہ نے داخل کر دیا، کمائی کر لی اس میں۔ مرنے کے بعد تو میرے دوستوں کوئی وقت نہیں ہوگا، اس لیے 2 ہی چیزیں ہمارے سامنے ہو، اللہ اور آخرت، اللہ اور آخرت۔ بار بار قرآن پاک میں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اللہ کی دعوت اور آخرت کی دعوت، دنیا کے تذکرے نہیں، آخرت کے تذکرے۔ اس امت کا مرض کیا ہے، اس کی زبان پر دنیا کے تذکرے جاری ہو گئے، دنیا کے تذکرے، مال ایسے بنتا ہے، جائیداد ایسے حاصل کی جاتی ہے، کاروبار میں ایسے ترقی کی جاتی ہے۔